ایک دفعہ پھر سے میثاق معیشت یعنی کہ چارٹر آف اکانومی کی بات شروع ہو گئی ہے. اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر آف اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا, اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا. ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا, اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا. جی عطاء اللہ تارڑ صاحب, کہ چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح فاٹا اور پاٹا کی بات ہوئی اور تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی, اور ہمارے اپنے امیر مقام صاحب جو خیبر پختونخوا کے ہمارے صدر بھی ہیں, ان کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ فاٹا اور پاٹا پہ ٹیکس جو ہے اس کو وڈرا کیا جائے. تو یہ بات مانی گئی ہے. اور براڈر ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے, کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ روپیہ مستحکم رہا ہے بہت عرصے سے, کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, کسی کو یہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, آپ کے پاس 15 دن کا کور ہوتا تھا, اب 2 مہینے کا کور ہے. دیکھیں اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے, چین, سعودی عرب, یو اے ای دوست ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں. تو میں تو اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کیا ہی اچھا ہوتا یہ شیڈو بجٹ پیش کرتے. شیڈو بجٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کہتے کہ یہ تجاویز ہے ہماری, آپ ان کو مانیں. جس طرح فاٹا پاٹا پہ بات ہوئی ہے, بہت ساری تجاویز ان کی مانی جا سکتی تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے اوپر ہماری حب الوطنی, ہماری سروائیول, ہماری قومی سلامتی, ہمارا ایک جو اوور آل ایک نیشن کا سٹرکچر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ آئیں اس کا حصہ بنیں, دے آر موسٹ ویلکم, کوئی ان کو روکتا نہیں ہے. اور جو اچھی تجاویز دیں گے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس کو مان سکتے ہیں, آگے لے کے چل سکتے ہیں. آپ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں نے آج اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ یہ واحد بجٹ ہے جس کو حکومت کے کسی ممبر نے ڈیفینڈ نہیں کیا. 5 6 7 پارٹیوں کا یہ الائنس ہے جو موجودہ حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے خود کہا کہ اس بجٹ کی تیاری میں ہماری تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا, جن کے سہارے یہ حکومت کھڑی ہے. آج بھی شام کو ہاؤس میں تھا تو ان کے ممبرز اور ہمارے ممبرز کی آپس میں مذاق نوک جھوک ہوتا ہے. آج کل اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا معاملہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تم تو فارم 47 والے ہو, اگر آج ہم تمہیں ہٹا دیں 1 گھنٹے کے بعد تمہاری حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو, آئی پی پی کو, باپ پارٹی ہے, پاکستان نیشنل پارٹی ہے, جتنی پارٹیاں ان کی الائز ہیں, کیوں لیگ ہے, کسی سے مشورہ نہیں کیا. پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو بنا بنایا بجٹ آیا اور یہ ڈکٹیٹ ہوا تھا جو آگے پریزنٹ ہوا ہے. تو ہماری اپوزیشن, اور جس کی حالت یہ ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, آج بھی سینکڑوں کارکن ہمارے جیلوں میں ہیں, ہماری خواتین جیلوں میں, اور ہماری یہ تجاویز شامل کریں گے. سر یہ تو ایک سیاسی بیان ہے جو میرے بھائی نے دیا ہے, لیکن میثاق معیشت آج نہیں تو کل ہونا ہے, ہونا چاہیے. میں اس کی تائید کرتا ہوں. حکومت آگے بڑھے, پہلے جسچر دکھائے. آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے. جو کچھ پہلے ہوا, جیسے پچھلی بات بتایا کہ 3.5 سالوں میں جو بھی ہوا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. کیا آج آپ ڈیفینڈ کریں گے کہ 1 سال سے زیادہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہو گیا, عالیہ حمزہ کو ہو گیا, صنم جاوید کو ہو گیا, آج بھی وہ خواتین 1.25 سال ہو گیا. آپ خود لائر ہیں کہ وہ اپنے اپنے ضلعوں میں جہاں 9 مئی کو تھیں انہوں نے مقدمات کو فیس کیا. میر صاحب 6 مہینے ہو گئے, ان کو وہاں سے ضمانتیں ہو گئیں. پھر وہ 1 ضلع, پھر دوسرا ضلع, پھر تیسرا ضلع, آج گجرانوالہ میں سخت اذیت کی گرمی کی جیل کاٹ رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ برا ہوگا, میں نہیں اس کو اچھا قدم کرتا. وہ تو 5 6 مہینے کے بعد گھر آ گئی تھی. شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی, خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی ہو گئی تھی. ہماری تو ضمانت اول تو ہوتی نہیں, جج چلا جاتا ہے, جو مینوورنگ ہو رہی ہے چھٹی پہ چلا جاتا ہے, لمبے ڈیٹ دیتا ہے, اگر ہو بھی جائے تو گیٹ کے باہر پھر ری اریسٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بدترین فسطائیت کبھی آپ نے 70 سالوں میں دیکھی ہے؟ تارڑ صاحب آپ آگے بڑھیں, وہ کہنا آپ جسچر دیں. ایک تو پازیٹیو جسچر دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میثاق معیشت کے لیے این آر او کرنا پڑے گا, ہمارے لوگوں کو جنوں سے نکالیں, ہم میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں. یہی بات ہے نا, ہم این آر او کی بات ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کو سی ڈی لگا کے فارم 47 کے ذریعے حکومت بنا دیا. اب آپ ہمارا مقابلہ کریں نا, ہم آپ پولیٹیکل مقابلہ کریں. اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں کہ اگر ان کے ورکرز, ان کے لیڈرز اگر جیل میں ہیں تو وہ آپ سے میثاق معیشت کیسے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے میثاق معیشت کی بات کب کی تھی؟ آہا چیمہ 3 سال جیل میں رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جاتا ہوں 5 5 سال جیل میں رہے, اتنی سزا ہوتی ہے 5 سال کی.
ہماری آدھی لائن خالی تھی جب شہباز شریف کا آپ جگرا دیکھیں کہ وہ فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے انہوں نے کہا جی میں مساک معیشت کرنے کو تیار ہوں. ہمارے حالات مختلف تھے, ہمارے بدترین حالات تھے جب شہباز شریف نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. یہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا کچھ لے کچھ دے کی پالیسی کریں تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. تو ابھی تو میں 9 مئی کے مقدمات ہیں, ابھی ان کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں فلاں گھر چلا گیا. شہباز شریف کو 3 دفعہ گرفتار کیا گیا. گندا نالے کا کیس الگ تھا, اشیانہ کا کیس الگ تھا, رمضان شوگر مل کا کیس الگ تھا, منی لانڈرنگ کا کیس الگ تھا, ایف آئی اے کے کیس الگ تھے, شہزاد اکبر صاحب الگ پیچھے لگے ہوئے تھے. 4 کیسز میں 3 دفعہ تو گرفتاری میرے سامنے ڈالی گئی ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائی. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مقدمات جن کی یہ بتا رہے ہیں کہ آدھی لائن خالی تھی, یہ مقدمات کس نے بنائے تھے اور کب بنے تھے اور کتنے مقدمات بنے تھے؟ بات ہے دیکھا نا ذرا کہنے سے کیا اچھا نیب نیازی گٹھ جوڑ, ایک سوال مجھے کرنے دیں تارڑ صاحب سے. تارڑ صاحب اس وقت نیب کے چیئرمین کون تھے؟ آن ریکارڈ بات جاوید اقبال صاحب تھے. جاوید اقبال صاحب آج کل کیا ہیں؟ آج کل میرا خیال وہ اس کمیشن کے سربراہ ہیں جس کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں, اور احسن اقبال صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ان کو اس کمیشن کی سربراہی سے ہٹانا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں ہٹانا چاہیے. تو کیوں نہیں آپ ہٹا رہے ہیں ان کو؟ بالکل, میں اب اس پہ بات ہونی چاہیے. میں لا منسٹر سے بھی ٹیک اپ کروں گا کہ ان کو ہٹانا چاہیے اس کمیشن سے. اس کا کوئی غیر جانبدار قسم کا کوئی شفاف آدمی اس کا چیئرمین آنا چاہیے. تو اگر یہ حکومت جاوید اقبال صاحب کو اس کمیشن کی سربراہی سے ہٹاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف ان کی حمایت میں سامنے آ جائے؟ سر حکومت ہٹائے نہ ہٹائے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گٹھ جوڑ کس کا تھا. چیئرمین آج بھی وہ آپ کی حکومت میں ہے اور نیب نیازی آپ گٹھ جوڑ کہتے ہیں, اور آپ چینج کرتے ہیں. 4 مہینے ہو گئے, 18 مہینے آپ پہلے بھی رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ ان کی منسٹر ہیں, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. جی اس کا مطلب ہے اپنے لیے مسائل کو دعوت دے رہے ہیں نا تارڑ صاحب. میر صاحب ان کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں, کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے ان کے لیے. جب آپ کسی کا مینڈیٹ چوری کر کے آگے بیٹھتے ہیں تو آپ کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں. جاوید اقبال صاحب کو اس کمیشن کی سربراہی سے ہٹنا چاہیے کہ نہیں؟ سر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, نہیں بالکل ہٹنا چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں, لیکن یہ تو حکومت کا کام ہے نا سر. ہمارے ساتھ کیوں اس کو جوڑ رہے ہیں؟ اور وہ مقدمات جو بنائے تھے جاوید اقبال صاحب نے ہمارے دور میں نہیں بنائے, تو انہوں نے کسی اور کے کہنے پہ بنائے تھے. پچھلے دور میں بنے, اور وہ دور کس کا تھا؟ عامر بھائی تو شریف آدمی ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں. جو مقدمات بنانے والے تھے نا, ہم تب کہتے تھے انہوں نے بھاگنا ہے. ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ شہزاد اکبر, یہ شہباز گل ٹائپ لوگ, انہوں نے آدھا گھنٹہ نہیں نکالنا, یہ جیسی حکومت ختم ہوگی وہ پرواز اور اڑ گئے. اور بہت سے انہوں نے صحافیوں پر بھی بہت سے مقدمات بنوائے تھے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بہت زبردستی کا ایک اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو چیئرمین ہے کمیشن فار انفورس ڈس اپیرنسز کے جاوید اقبال صاحب, تارڑ صاحب کہتے ہیں ان کو ہٹنا چاہیے, اور ڈوگر صاحب بھی کہتے ہیں ان کو ہٹنا چاہیے. تو یہ ایک اتفاق رائے ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے ہو جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس اتفاق رائے کے نتیجے میں جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو شہباز شریف صاحب چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے.